السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، مسائل حیات کے ایک نئے فقہی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج میں اس پروگرام کے اندر بات کرنے والا ہوں چند سوالات کو لے کر کے جو کہ کیے گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تمام جوابات کو بغور سماعت کریں اور آگے شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے اولا میں ان سوالات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو سوال کیے گئے ہیں اور ان کے جواب دینے والا ہوں میں۔ پہلا سوال ہے کہ اگر عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو تو کیا وہ روزے کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا شوگر کی بیماری ہے یا پتھری ہے، تو کیا وہ ان بیماریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرانا یہ کیسا ہے۔ میں آج اس پروگرام کے اندر انہی 3 سوالوں کے جواب دینے والا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جوابات کو غور سے سنیں اور آگے لازمی طور پر شیئر ضرور کریں تاکہ تمام دوست و احباب ان سوال و جواب کے سلسلے کو سن کر کے فیض حاصل کریں اور اپنے آپ کو جو ہے فائدہ پہنچا سکیں۔ تو ناظرین اکرام، چلیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب جو کہ کیا گیا کہ عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کیا وہ روزے کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے نہیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو ناظرین اکرام، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس کا بچہ چھوٹا ہے ابھی اور دودھ پیتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا یا دودھ کم اترے گا جس کی وجہ سے بچہ بیمار ہو سکتا ہے، وہ کمزور ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر عورت جو ہے روزہ اس صورت میں چھوڑ سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کن کن صورتوں میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے کوئی بھی، تو اس میں بتایا میں نے کہ دودھ پلانے والی عورت اگر بچے کی بھوکا رہنے کا شک ہے تو عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر روزہ رکھے گی تو دودھ نہیں پلا سکتی یا دودھ پلائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی عورت بلا شبہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ دودھ پلانے سے بچے کو عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، ویسا ہی رہے گا روزہ اور اس کو روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر وہی صورت ہے کہ اگر مجبوری ہے کہ بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا، روزہ رکھے گی، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چلیے دوسرے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سوال جو ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مرض ہے کہ جیسے پتھری، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، تو اگر کوئی ایسا مریض ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کو یہ غالب گمان ہے یا کسی ماہر ڈاکٹر نے، مسلمان نے یہ بتایا ہے کہ اگر روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، سمجھے، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا، جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اگر کسی ماہر ڈاکٹر یا حکیم نے، مسلمان نے بتایا ہے تو اس صورت میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ، رمضان کے علاوہ جس وقت اس کی حالت صحیح ہو، درست ہو، اس وقت میں روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی قضا کر سکتا ہے، سمجھے۔ لیکن اگر صرف شبہ ہے تو شبہ کی بنیاد پر کہ مرض بڑھ سکتا ہے یا بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اگر ایسا کچھ صرف شبہ ہے تو شبہ کی بنیاد پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے حکم ہوگا کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں، اگر پھر حالت بگڑتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو پھر روزہ توڑنے کا حکم توڑ سکتا ہے، اس کی قضا لازم ہوگی، صرف کفارہ اس پر نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسا کوئی مرض ہے کہ جس کی وجہ سے اگر روزہ رکھے گا تو روزے کی وجہ سے وہ مرض بڑھنے کا خوف ہے، تو اگر یقین ہے تب تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور صرف شک ہے تو شک کی بنیاد پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو دوسرا سوال کیا گیا ایک اور کہ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرانا کیسا ہے۔ روزے کی حالت میں بلا شبہ بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ باقی رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا بلڈ ٹیسٹ کرانے سے۔ جب انجیکشن لگوانا جائز ہے، جیسا کہ ایک ویڈیو میں بتایا میں نے کہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں، تو بلا شبہ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے، امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ جوابات بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔